اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ اگر بات ہی اتنی بری ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں، اگر بات اتنی ضروری ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ اے اللہ تو بخش دے ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو، ہمارے حاضر اور ہمارے غائب کو۔ اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے اسے اسلام پر موت دے، آمین یا رب العالمین۔ ماں کی تربیت کا انداز۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے 10 سال کی عمر میں حفظ کرا دیا تھا۔ وہ مجھے نماز فجر سے پہلے جگاتیں اور بغداد کی یخ بستہ راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتیں۔ اس کے بعد وہ مجھے لباس پہناتیں اور پھر اپنی اوڑھنی اور حجاب لیتیں اور مسجد تک میرے ساتھ جاتیں، کیونکہ مسجد ہمارے گھر سے کافی دور تھی اور راستہ اندھیرا تھا۔ رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں، ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ ایک ماں کا رتبہ مل جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ تاریخ رقم تب ہوتی ہے جب کسی عورت نے اپنے فرائض کو سمجھا۔ ایک بہترین عورت اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتی، کیونکہ اسے علم و شعور ہوتا ہے کہ اس کے بچے امت مسلمہ کا سرمایہ ہیں، جس کے لیے رب العزت نے اس کو ماں کے درجے کے لیے منتخب فرمایا۔ خدا را فیشن رواجوں رسموں کے پیچھے لگ کر اپنے فرائض کو مت بھولیں، کیونکہ اس ذمہ داری کی جوابدہ ہیں میں اور آپ۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ رحم دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ دنیا والوں پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے کہ جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں اور اللہ کے لیے جھک جائیں۔ کا سوچ لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجیے یہ دنیا کی واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنے دلوں کو 3 جگہوں میں ڈھونڈو: قرآن سننے کے وقت، ذکر کی محفلوں میں، تنہائی کے اوقات میں۔ اگر ان 3 جگہوں میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں ایک بیدار دل عطا فرمائے، کیونکہ تم دل سے محروم ہو۔ ہر رشتے کو صرف 3 چیزیں جوڑتی ہیں: عزت، اعتبار، پیار۔ ان میں سے اگر کوئی ایک نہ رہے تو باقی 2 خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کلمات کہوں تو مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یہ کلمات کہنا ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، تو اس وقت تم لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگ دستی کے باوجود محنت کر کے صدقہ دینا اور رشتہ داروں سے آغاز کرنا۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ رونے لگے حتیٰ کہ چادر آنسوؤں سے بھر گئی۔ اب پھر رو دیے حتیٰ کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اب پھر رو دیے حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی۔
پھر بلال تشریف لائے اور پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کی تو اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف ہیں۔ فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، تو کبھی اپنوں سے۔ جس سے علم ہو کہ صبر عبادت ہے، وہ کبھی آزمائش کو لمبا نہیں سمجھتا اور کبھی دعا سے نہیں اکتاتا۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو، تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، مگر ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو ملا نہیں ہوتا۔ جہاں بھی جاؤ گے آخر میں یہیں آؤ گے۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کبھی کبھی ہم اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اکیلے رہیں، خاموش رہیں، روئیں یا پھر کسی سے اپنا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے منتظر ہیں۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو سن بھی چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہری صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقعہ ہونا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان ہی نہیں ہوتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں، اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں ہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی، مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک نظر کے متعلق پوچھا جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی مانی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے پوری کرنے کا حکم دیا۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ نہیں ہے، نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے، ایک عہد اپنے آپ سے، اپنے ہمسفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ لہٰذا اس رشتے کا احترام کیجیے، یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔
اور سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتہ چلا وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر اور پوچھے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ زندگی اگر آپ کماتے نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں اور وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔